معزز سامعین، علماء حق کی عبارتوں میں خیانتوں اور دجل سے عبارتیں توڑ موڑ کر علماء حرمین طیبین کے ہاں حاضر کر کے دھوکے سے فتویٰ لیا گیا۔ ان علماء حرمین طیبین میں سے ایک مفتی مدینہ علامہ برزنجی بھی ہیں، جنہوں نے المحند پر تصدیق بھی فرمائی ہے۔ اب اہل بدعت کہتے ہیں کہ تحذیر الناس کے حوالے سے احمد رضا خان نے جو عبارت علماء حرمین طیبین اور علامہ برزنجی کے ہاں پیش کی، اور جس عبارت پر علامہ برزنجی نے کفر کا فتویٰ لگایا، وہ عبارت بعینی ہی تحذیر الناس کی عبارت ہے اور تحذیر الناس میں موجود ہے۔ میں اہل بدعت اور پوری ذر بریلویت کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر وہ بعینی عبارت جس پر علامہ برزنجی نے کفر کا فتویٰ دیا ہے، وہ تحذیر الناس میں بعینی ہی لفظ بلفظ حرف بحرف دکھا دیں، 50,000 انعام اس کو دیا جائے گا۔ اب ذرا وہ علامہ برزنجی کی فتویٰ بھی دیکھیں اور جو ان کے ہاں مسئلہ پیش کیا گیا جس پر علامہ برزنجی نے فتویٰ دیا وہ بھی ذرا دیکھیں، پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ بعینی ہی عبارت حسام الحرمین میں ہے یا تحذیر الناس میں ہے۔ علامہ برزنجی کی فتویٰ حسام الحرمین پر لگے گی یا تحذیر الناس پر لگے گی؟ تو دیکھیں، خود علامہ برزنجی کی کتاب غایۃ المعمول میں خود علامہ صاحب لکھتے ہیں، یہ کتاب عربی میں ہے، اس کا ترجمہ ہم آپ کو کر کے سناتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد علماء ہند میں سے ایک شخص جسے احمد رضا خان کہا جاتا ہے مدینہ منورہ آیا۔ جب وہ مجھ سے ملا تو اولاً اس نے مجھے یہ بتایا کہ ہند میں اہل کفر و ضلال میں سے کچھ لوگ ہیں، جن میں سے ایک غلام احمد قادیانی ہے جو مسیح علیہ السلام کے مماثل ہونے اور اپنے لیے وحی اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ان میں سے ایک فرقہ امیریہ ہے، ایک نظیریہ ہے، ایک قاسمیہ ہے، جو دعویٰ کرتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی نبی فرض کیا جائے، بلکہ اگر آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے تب بھی آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ معزز سامعین، یہ وہ عبارت ہے جو علامہ برزنجی کے ہاں پیش کی گئی اور کفر کا فتویٰ لیا گیا، استغفر اللہ۔ اب علامہ برزنجی نے کیا فتویٰ دیا وہ بھی دیکھیں۔ علامہ برزنجی فرماتے ہیں کہ اگر ان لوگوں سے یہ مقالات شنیعہ ثابت ہو جائیں تو یہ لوگ کافر و گمراہ ہیں، کیونکہ یہ سب باتیں اجماع امت کے خلاف ہیں۔ اب یہ فتویٰ جو علامہ برزنجی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ جس عبارت پر یہ فتویٰ دیا ہے وہ عبارت کس میں ہے، تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حسام الحرمین میں تحذیر الناس کی عبارتوں کو توڑ موڑ کر خیانت کر کے پیش کیا گیا، جس کی وضاحت ہم پہلے ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ اب پہلے وہ عبارت آپ کو متعین کرا دیں جو علامہ برزنجی کے ہاں پیش کی گئی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے: لو فرض فی زمنہ صلی اللہ علیہ وسلم بل لو حدث بعدہ نبی جدید لم یخل ذلک بخاتمیتہ۔ اب یہ عبارت علامہ برزنجی کے ہاں پیش کی گئی جس پر علامہ برزنجی نے کفر کا فتویٰ دیا۔ اب آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں حسام الحرمین۔ دیکھیں، حسام الحرمین میں لکھا ہوا ہے اور یہی عبارت بعینی ہی موجود ہے۔ لکھا ہوا ہے: لو فرض فی زمنہ صلی اللہ علیہ وسلم بل لو حدث بعدہ نبی جدید لم یخل ذلک بخاتمیتہ۔ اب یہی عبارت بعینی ہی وہی عبارت ہے جس پر علامہ برزنجی نے کفر کا فتویٰ دیا۔ تو معلوم ہوا کہ بعینی عبارت حسام الحرمین میں ہے۔ اب دیکھیں معزز سامعین، یہی بعینی عبارت وہ ہے جس پر علامہ برزنجی نے کفر کا فتویٰ دیا۔ اور جو یہ حسام الحرمین میں عبارت ہے، اس میں جو پہلا ٹکڑا ہے وہ تحذیر الناس کے صفحہ نمبر 17 سے لے کر خیانتوں اور دجل سے یہاں پیش کیا گیا، توڑ موڑ کر پیش کیا گیا۔ اب آپ تحذیر الناس بھی دیکھیں، پھر آپ موازنہ کریں۔ تحذیر الناس میں یہ عبارت اس طرح ہے: اور اسی طرح اگر فرض کیجئے آپ کے زمانے میں بھی اس زمین یا کسی اور زمین یا آسمان میں کوئی نبی ہو تو وہ بھی اس وصف نبوت میں آپ ہی کا محتاج ہوگا۔
اب معزز سامعین دیکھیں، یہ ہے تحذیر الناس کے صفحہ نمبر 17 کی عبارت، اور جو حسام الحرمین میں ذکر کی گئی وہ کیا ہے؟ لو فرض فی زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تحذیر الناس میں لفظ اسی طرح ہے، اور حسام الحرمین والے نے خیانت کر کے اپنی عبارت بنا کر پیش کر دی، اور لفظ اسی طرح سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس عبارت کا تعلق اپنے ماقبل اور اپنے مابعد سے ہے، جس کو احمد رضا خان نے کاٹ کر اپنی ایک مقصد کی عبارت بنا کر پیش کیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عبارت کا ٹکڑا وہ بعینی تحذیر الناس کا نہیں ہے، بلکہ یہ بعینی حسام الحرمین میں ذکر ہے۔ اور آگے عبارت پڑھیں حسام الحرمین کی، بل لو حدث بعدہ نبی جدید۔ اب دیکھیں یہ عبارت حسام الحرمین میں ہے، اور یہی عبارت بعینی وہ ہے جس پر علامہ برزنجی نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ اب دیکھیں یہ عبارت احمد رضا خان نے تحذیر الناس کے صفحہ نمبر 34 سے لی، وہ بھی خیانت کر کے اور دجل سے، یعنی ایک اپنی عبارت بنا ڈالی، اور یہ بعینی عبارت تحذیر الناس میں نہیں ہے۔ اب دیکھیں تحذیر الناس میں ہے، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو۔ اب دیکھیں یہ ہے تحذیر الناس کی عبارت۔ اب اس تحذیر الناس کی عبارت میں لفظ بالفرض ہے، اور حسام الحرمین میں بالفرض نہیں ہے، اور تحذیر الناس میں ہے کوئی نبی پیدا ہو، اور حسام الحرمین میں ہے کہ نبی جدید کے لفظ کا اضافہ کیا گیا، یعنی نیا نبی۔ تو معلوم ہوا کہ جس عبارت پر علامہ برزنجی نے کفر کا فتویٰ دیا ہے وہ بعینی حسام الحرمین میں موجود ہے، نہ کہ تحذیر الناس میں۔ تو جو کفر کا فتویٰ علامہ برزنجی کا ہے اور علماء حرمین طیبین کا ہے، وہ احمد رضا پر لوٹے گا، وہ حسام الحرمین پر لوٹے گا، نہ کہ تحذیر الناس